السلام علیکم۔ پرویز پروڈکشن کے تحت تیار ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار ایم اکرم تھے، جس کی کہانی حزین قادری نے لکھی۔ فلم کے ہدایت کار ایم اکرم ہی تھے۔ عکس بندی کا کام بابر بلال نے کیا۔ پنجابی زبان کی یہ فلم ایور نیو اور باری اسٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور 1970 کی یہ 116ویں فلم تھی۔ چڑھدا سورج فلم کے نمایاں فنکاروں میں سدھیر، نغمہ، اقبال حسن، ساون، جگی ملک، منور ظریف، رنگیلا، ساحرہ، راگینی، فرحی، صبا، چن چن، منیر ظریف، نگو، مینا چودھری، مصطفیٰ ٹنڈ، فضل حق، تایا برکت، گلریز، ماسٹر مراد، ٹنگو، جندرا پہلوان اور مہمان اداکاروں میں تالش، ننہا اور خیام شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ فلم کی شروعات ایک گاؤں کے سردار دین بہادر اداکار تالش سے ہوتی ہے، جو اپنی بیٹی رانو اداکارہ ساحرہ کی شادی کے لیے ارد گرد کے علاقوں سے بہادروں کا ایک مقابلہ منعقد کرواتا ہے، مگر ایک بدماش مانو اداکار خیام وہاں آ کر بدماشی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے پر قریبی گاؤں کا ایک اور لڑاکا بلندہ اداکار اقبال حسن اس کے مقابلے پر آتا ہے، مگر بلندے سے ہارتے ہوئے مانو اسے دولت کا لالچ دے کر اس سے جیت جاتا ہے۔ اسی میدان میں ساتھ والے گاؤں کا راجپوت سردار ہاشم اداکار ساون بھی پہنچ کر مانو کو شکست دے کر رانو سے شادی کر لیتا ہے۔ پیسے لے کر ہارنے پر بلندے کی بہن شمو اداکارہ راگنی اسے خوب ذلیل کرتی ہے۔ ادھر مانو ہارنے کی رنجش میں دین بہادر کو قتل کر دیتا ہے اور راستے میں جاتے ہوئے ہاشم کو زخمی کر کے رانو کو اٹھا لے جاتا ہے، مگر بلندہ اب غیرت جاگنے پر اس کے آڑے آ جاتا ہے اور رانو کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ مانو غصے میں آ کر بلندے کی بہن شمو کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر رانو کو لے کر جاتا بلندہ اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کی پٹائی کرتا ہے۔ اسی اثنا میں ہاشم بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور دونوں مل کر مانو اور اس کے بندوں کو خوب مارتے ہیں۔ اسی لڑائی میں مانو بلندے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ ہاشم رانو کو لے کر واپس اپنے گھر آتا ہے، مگر علاقے کے سرداروں کے کہنے پر رانو کی پاک دامنی پر شک کر کے اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ رانو بے آسرا ہو کر بلندے کے پاس آ جاتی ہے اور کچھ عرصہ بعد وہاں ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے، جو جوان ہو کر قاسم اداکار سدھیر کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ ادھر کافی عرصہ بعد جب بلندے کی بہن شمو کو اس کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی بیٹی چھیمو اداکارہ نغمہ کو اس کے مامے کے متعلق بتاتی ہے اور دونوں اس سے ملنے آتی ہیں۔ جہاں ان کی ملاقات قاسم سے ہوتی ہے، وہیں چھیمو قاسم کو دیکھ کر اپنا دل ہار جاتی ہے اور قاسم بھی اسے دیکھ کر نثار ہو جاتا ہے۔ چھیمو اور شمو کو گھر واپس چھوڑنے جاتے ہوئے قاسم کو رانو اس گاؤں کے چودھری ہاشم کو لڑائی کی دعوت دینے پر اکساتی ہے، مگر اسے یہ نہیں بتاتی کہ ہاشم اس کا باپ ہے۔ قاسم ماں کے حکم کے مطابق ہاشم کی حویلی کے باہر رکھا نکارہ بجا کر اسے مقابلے کی دعوت دیتا ہے، جسے بہادر ہاشم خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن مقابلے سے پہلے کسرت کرتے ہوئے ہاشم کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کا پتہ چلنے پر قاسم اسے ایک بہادر دشمن جانتے ہوئے ہاشم کا علاج بھیس بدل کر کرنے جاتا ہے، مگر ہاشم کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسے ٹھیک کرنے والا اس کا مد مقابل قاسم ہے، جس پر وہ قاسم پر ظاہر کیے بغیر اسے عزت سے واپس جانے کی اجازت دیتا ہے، مگر ہاشم کے شاگرد ایک طوائف شمیاں اداکارہ صبا کے ساتھ چال چل کر قاسم پر چوری کا الزام لگوا کر اسے بند کر دیتے ہیں، جس پر رانو پردے میں رہ کر ہاشم سے مل کر اس کی بہادرانہ غیرت کو جھنجھوڑتی ہے۔ ادھر قاسم آزاد ہو کر اور ہاشم کے چیلوں کو مار کر وہاں سے نکل آتا ہے۔ مقابلے والے دن دونوں باپ بیٹا میدان میں اترتے ہیں اور مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر کے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر قاسم کی جوانی کا زور ہاشم کی بوڑھی ہڈیوں کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سے پیشتر کے قاسم ہاشم کو مار دے، رانو میدان میں آ کر قاسم کو روکتی ہے اور ہاشم سے سوال کرتی ہے کہ کیا اس کا راجپوت خون ایک گندے خون سے ہار سکتا ہے، جس پر ہاشم نفی میں جواب دیتا ہے۔ تب رانو اپنا پردہ ہٹا کر ہاشم کو بتاتی ہے کہ قاسم اسی کا خون ہے جس کو ماضی میں گندا کہہ کر اس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ ہاشم یہ سن کر حیران بھی ہوتا ہے اور خوش بھی۔ اس بات کا پتہ چلنے پر قاسم باپ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ ہاشم بہادری کا پٹکا قاسم کے گلے میں ڈال دیتا ہے، سب خوش ہو جاتے ہیں اور فلم کا ہنسی خوشی اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، خاندانی پیچ و خم، رسم و رواج، آن بان، بہادری اور جواں مردی پر بنی یہ فلم ایک انمول شاہکار تھی۔ اس فلم میں تمام اداکاروں کی اداکاری قابل تعریف تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ فلم اصل میں ساون کی فلم تھی۔ دکھ، غم، خوشی
غصہ اور بہادری کے ساتھ اعلیٰ ظرفی کے جو تاثرات اس فلم میں ساون نے دیے وہ قابل ستائش ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو فلم کا کریڈٹ ساون کو ہی جاتا ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں، نسیم بیگم اور تصور خانم کے گائے گانوں کی شاعری حزین قادری نے کی، جن کا میوزک وجاہت اترے نے ترتیب دیا۔ ان میں میڈم نور جہاں نے 4 اور نسیم بیگم نے 2 سولو گیت گائے، جبکہ نسیم بیگم اور تصور خانم نے 1-2 گانا گایا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے پردیسی مائیا ہائے وے میرے ڈھول سپاہیا یہ گیت اداکارہ نغمہ پر پکچرائز ہوا۔ تینو ویکھ ویکھ کے سجنا جے اج ہو جاواں چلی یہ گیت بھی اداکارہ نغمہ پر ہی عکس بند ہوا۔ تیرے دربار او سائیاں میں دیوے بالن آئیاں یہ گیت اداکارہ نغمہ پر فلمایا گیا۔ تیرے دربار او سائیاں میں دیوے بالن آئیاں، تو پیار بن آیا بہار بن آئی میں یہ گیت بھی اداکارہ صبا پر ہی شوٹ ہوا۔ تو پیار بن آیا بہار بن آئی میں، حوصلہ بنایا تو اکچا ملائی میں۔ نسیم بیگم کے حضور ذرا جناب ذرا دل والی گل تے نہیں سنی سرکار نے یہ گیت بھی اداکارہ نغمہ پر ہی پکچرائز کیا گیا۔ حضور ذرا جناب ذرا دل والی گل تے نہیں سنی سرکار نے، کرنی ہے چھوٹی جی شکایت میرے پیار نے۔ سجن سونا نہ ملے تے نہ سہی ملے تے غیرت والا نہیں یہ گیت بھی اداکارہ نغمہ پر ہی عکس بند کیا گیا۔ سجن سونا نہ ملے نہ سہی ملے تے غیرت والا نہیں، پاوے ہوئے رنگ دا کالا نہیں۔ نسیم بیگم اور تصور خانم کا 2 چٹیاں کبوتریاں سجنا یہ گیت اداکارہ نگو اور مینا چودھری پر فلمایا گیا۔ 2 چٹیاں کبوتریاں سجنا 2 چٹیاں کبوتریاں۔ ناظرین یہ فلم 1 دسمبر 1970 بروز پیر عید الفطر کے موقع پر پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ کراچی میں اسے جوبلی، آڈین، ہالی ووڈ، فلمستان، لیبرٹی، شبنم، مہتاب، مالا، راکسی، حیدرآباد کے وینس، شہاب، لطیف آباد کے شاہین، لاڑکانہ کے نگار، فیصل آباد کے بابر اور لاہور کے رتن میں ریلیز کیا گیا۔ لاڑکانہ اور فیصل آباد کے سینماؤں کی معلومات کے لیے ہم جناب نصیر احمد شیخ اور زوار کامریڈ کے مشکور ہیں۔ اس فلم کی کہانی انتہائی زبردست تھی، نغمات، اداکاری، پکچرائزیشن ہر چیز لاجواب تھی، اور اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ سدھیر اور نغمہ کی یہ پہلی رنگین فلم تھی۔ اس کے علاوہ تمام اداکاروں کا کام اس میں بھرپور تھا، اور اسی بنا پر یہ فلم سال کی 10ویں ہٹ فلم قرار پائی۔ تو یہ تھا فلم چڑھدا سورج کا ایک مکمل ریویو۔ گلفام کو اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔